اب عبادت یاد رکھیں، عبادت صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ کی. ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت پوجا پرستش کرتے نہیں. ورشپ صرف اور صرف اللہ کی عبادت. جس طرح عقیدے صحیح رکھنا ضروری ہے، عبادت بھی صحیح رکھنا ضروری ہے. ملاوٹ نہ کرو عبادت میں. عبادت میں ملاوٹ کس طرح ہوتی ہے؟ دکھاوے سے. کوئی دیکھ رہا ہے تو رکوع سجدہ بڑے احتیاط سے کر رہے ہیں، نہیں دیکھ رہا ہے تو کیسے کر رہے ہیں؟ کس کی نماز پڑھ رہے ہو؟ کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری، شو آف، وہ اپنی عبادت کو ضائع کرتے. یہاں ایک مسئلہ سمجھا دوں، سب یاد کر لو. میں دو لفظ کہہ رہا ہوں، تحدیث نعمت. کہہ سکیں گے آپ؟ تحدیث نعمت. حدیث کے لفظ پہ تے لگائیں تو تحدیث ہو گیا. تحدیث نعمت کا مطلب اللہ کی نعمت کی بات کرنا. تحدیث نعمت کا مطلب اللہ کی نعمت کی بات، کہ اللہ کی عطا، اللہ نے نعمت. ایک ہوتا ہے ریاکاری، دکھاوا، فخر یا جتانے کے لیے بات کرنا. مثلا میں جی عمرہ کر کے آیا ہوں، ایسے کوئی لفظ بولے آدمی، مدینہ منورہ ہو کے آیا ہوں. یہ بات وہ تحدیث نعمت کے طور پر کہ اللہ نے مجھے نوازا کہ میں مدینہ حاضر ہوا، عمرہ کیا، مکہ گیا آیا، اس حد تک تو بہت اچھی ہے. اور چاہتا ہے کہ دوسرے کو پتا چلے کہ جی میں بڑا نیک ہوں، یہ میری قدر کرے، مجھے مبارکباد دے. تو اگر اس نے دکھاوے کے لیے فخر سے کی ہے تو پھر یہ اس کے لیے نیکی نہیں ہے. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم، انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر. میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، مگر یہ بات فخر سے نہیں کہہ رہا، ولا فخر. اور ہم جتاتے ہیں. کوئی نیکی چھوٹی سی بھی کرے نا یار، 10 آدمیوں کو معلوم نہیں ہوگا تو پھر مزہ کیا آئے گا؟ آپ ایک بار نیکی کا ذکر دکھاوے کے طور پر کرتے ہیں، اس نیکی کا آدھا ثواب ضائع کر دیتے ہیں. دوسری بار کرتے ہیں 3 گنا ضائع کر دیتے ہیں. چوتھی بار کرتے ہیں نیکی ختم. اس کے بعد کرتے ہیں وہ گناہ لکھا جاتا ہے. اور یہ بیماری ہم میں ہے. میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. اللہ کی نعمت کے طور پر دعا لینے کے لیے بغیر فخر کے، دکھاوے کے، وہ اور بات ہے. تحدیث نعمت بالکل درست ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا کہ مجھے روزے رکھنے کی سعادت ملی. اللہ کا کرم ہوا جی مجھے حرمین کی حاضری نصیب ہوئی. اللہ کا کرم مجھے قرآن کی تلاوت. یہ تحدیث نعمت کے طور پر کریں، بہت اچھا ہے. فخر، دکھاوا، ریاکاری کے طور پر کریں گے تو پھر آپ کی وہ نیکی رہتی نہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک نماز پڑھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک نماز پڑھتا ہے دوسرے کو دکھانے کے لیے، یہ مجھے نمازی کہے. دونوں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اکمل العبادات لکھا گیا اس کو، نماز کو، اور اسی میں سستی ہوتی ہے. ہم سب کو کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے؟
سیکھنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں نماز قائم رکھنا، مداومت، ہمیشگی، آلویز. آپ وضو سے رہیں گے، آپ پاک رہیں گے، گناہوں سے بچیں گے. آپ کا ایک معمول، عادت بن جائے گی، روٹین جس کو کہتے ہیں، روٹین. آپ زبان پر بھی قابو رکھیں گے، نگاہ پر بھی قابو رکھیں گے، اپنے منہ کو غلط بولنے، غلط کھانے سے بچائیں گے. ہم لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں یار نماز پڑھتے ہیں تھوڑی سی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. اگر ایکسرسائز کے لیے نماز پڑھ رہے ہو تو پھر اللہ کے لیے تو نہیں پڑھی. روزہ رکھتا ہوں یار ذرا تھوڑا سا وزن کنٹرول ہو جاتا ہے، تو اللہ کے لیے تو نہیں رکھا. آپ نماز پڑھیں گے، ایکسرسائز خود بخود ہو جائے گی. آپ نماز پڑھیں گے، نور خود بخود آئے گا. روزہ رکھیں گے، صفائی ہوگی. مگر انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہے. نیت کیا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہے ہو، دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، کس لیے؟ اسی لیے کہا نا بہت سے لوگوں کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی. یہ حدیث آپ کو میں نے کئی مرتبہ سنائی ہے، ایک بار پھر سنیں، اور میں بھی اور آپ بھی ذرا غور کریں. اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا عالم، پیر، بزرگ جس کو کہتے ہیں، مولانا صاحب، پیر صاحب. قیامت کے دن کہے گا یا اللہ میرے تیرے دین کی خدمت کی، لوگوں کو نیکی سکھائی، مجھے اجر دے. اللہ فرمائے گا تیرے لیے کوئی اجر نہیں، تیرے لیے کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں. تو نے دنیا کے لیے کیا تھا، دنیا میں ہم نے پیسے بھی تجھے مل گئے تھے، لوگ تیرے ہاتھ پاؤں چومتے تھے، نعرے لگ گئے تھے. تو نے دنیا کے لیے کیا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، وہ دنیا میں ہو گیا. ہمارے پاس تیرے لیے کوئی اجر. کیا مطلب؟ تو نے خالص ہمارے لیے نہیں کیا. لوگوں سے تعریف ملے، تجھے ہار پہنائے، تیرے ہاتھ چومے، تیرا استقبال کرے، تیری دعوتیں کریں، وہ ہم نے دنیا میں تجھے دے دیا. تیرا یہی مقصد تھا. سنیں، تاجر پیش ہوگا سخی، یا اللہ میں نے تیرے لیے بہت ہی لوگوں کو پیسے دیے، کسی کو راشن دیا، کسی کو کپڑے دیے، کسی کو نقدی دی، کسی کو یہ دیا وہ. اللہ فرمائے گا تو نے سخی کہلوانے کے لیے کیا، کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیری تعریف کریں، وہ دنیا میں ہم نے کر دیا، یہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. سن رہے ہیں؟ شہید پیش ہوگا جس کو ہم شہید کہتے ہیں، یا اللہ میں نے تیرے دین کے لیے، حق کے لیے جان دی. اللہ فرمائے گا تو نے تمغے کے لیے، اصل لفظ تغمہ ہوتا ہے مگر سب اردو میں تمغہ بولتے ہیں، تمغے کے لیے دی تھی تو نے اپنے لیے کہ تیری تعریف ہو، تیری شہرت ہو. کوئی اجر نہیں ہے تیرے، دنیا میں دے دیا. سوچیں، غور کریں، ہم سب کا کیا حال ہے. میں ہوں یا آپ، ہماری میں ہی نہیں نکلتی. میں یوں، میں وہاں، یہی نہیں ختم ہوتی. کاش جس نے بجانا ہے ٹیلی فون باہر چلے جاؤ بھائی، مسجد ہے، مسجد میں موسیقی آ کے بجاتے ہو، کتنے افسوس کی بات. سوچیں، غور کریں. یہ نماز نفس کی بھی اصلاح کرتی ہے. یہ نفسی تو ہے جو آپ سے گناہ کرواتا ہے، شیطان کے ساتھ ساتھ نفس.
آپ کی ہر خواہش کی بنیاد آپ کی یہی نفس ہے. آپ مجھ سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں. یہ جو آپ مسجد میں ٹیلی فون بجاتے ہو، آپ کو نہیں پتا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. مجھ سے نہیں ڈرو، اللہ سے ڈرو. مسجد میں وہ گھڑی لگانے کی اجازت نہیں ہے جس میں گھنٹے کی آواز آئے اور آپ موسیقی بجاتے ہو فون لا کر. اللہ کے گھر میں وزیر اعظم کے پاس جانا ہے تو ٹیلی فون سائلنٹ، آفس میں جانا ہے ٹیلی فون سائلنٹ. اللہ کے گھر میں آ کے آپ موسیقی بجاتے ہو. اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے گناہ کم ہے. مسجد کا احترام سیکھو. نہ یہاں سیکھتے ہیں، نہ مکہ میں سیکھتے ہیں، نہ مدینہ میں سیکھتے ہیں. یہ ہم لوگ ہیں مسلمان، وہاں بھی آپ کے بج رہی ہوتی ہیں گھنٹیاں. اللہ تعالی معاف فرمائے. بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے. لوگوں کو کہتا ہوں ننگے سر نماز نہ پڑھو، ضد میں آتے ہیں ننگے سر. میرا کیا لیتے ہو؟ نماز کو ہلکا سمجھو کہ بات کفر تک چلی جائے گی. میرے نبی نے ننگے سر نماز نہیں پڑھی، صحابہ نے نہیں پڑھی، اولیاء نے نہیں پڑھی. وہ پگڑیاں باندھ کے پڑھتے تھے، ان سے ٹوپی نہیں پہنی جاتی. پھر کہتے ہیں جانا جنت میں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. اپنے نفس کی اصلاح کرنا، اس کو قابو رکھنا، یہ نماز، یہ آپ کی پاکیزگی آپ کو برائی بے حیائی سے روکتی ہے. حکم کس بات کا دینا ہے؟ جو شرعن مستحسن ہو. شرعن کا مطلب دینی طور پر، مستحسن کا مطلب بھلائی والا ہو، اچھا ہو، اور بندے کو رب سے ملانے والا ہو، سچائی والا ہو. آپ کسی کو کہیں اور بل بنانا ذرا اس میں یہ زیادہ کر دینا، ہاں کمپنی کو بل بھیج رہے ہو نا، اس میں زیادہ لکھ دینا. انوائس پر آ رہے ہو جھوٹی لکھ دینا. وہ آپ کے دنیا کے 2 پیسے کا معاملہ ہو جائے گا. مگر کیا آپ سمجھتے ہو آپ حلال کما رہے ہو، حلال کھا رہے ہو؟ برائی سے روکو. میں نے آپ کو پچھلے جمعے بھی کہا تھا، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو نہیں، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو. اور یہ ہمت کے کام ہیں. کون سے کام ہیں؟ اونچی کہیے گا، ہمت کے کام. بات آگے بڑھ جائے گی. ہمیں قرآن کہتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. تمہیں دیکھنے میں لگے گا، سوچو گے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، حالانکہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہو. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. کسی چیز کو تم پسند کرو گے، تم سمجھو گے کہ یہ تمہارے پسندیدہ چیز ہے، حالانکہ اس میں تمہارے لیے برائی ہوگی. اے انسان، اپنی عقل کو شریعت کی لگام دے دے اور اپنے وجود کو نبی کا غلام بنا دے. میرے نبی نے کیا کہا، ان کو کیا پسند تھا، وہ اپنا لوں، اللہ کا پیارا بن جاؤں گا. شریعت منع کرتی ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت کہے کہ شریعت کے خلاف کر کہو نہیں کروں گا. جب اس طرح کے ہو جاتے ہیں تو پھر روحانیت آ جاتی ہے. پھر یہاں بیٹھے بیٹھے کعبہ نظر آئے گا، پھر یہاں بیٹھے بیٹھے حضوری ملے گی. اللہ کرے ہم ایسے ہو جائیں، ایسے
گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔